بیٹھے بیٹھے مرنے والوں کی جنت اللہ کا نبی 700 میل سے بتا رہا ہے. 700 میل سے صرف 700 میل تو یہ کھڑا ہوا ہے, 700 میل تو سیٹلائٹ سے بھی دیکھا ہے, 7000 میل. میرا نبی 700 میل بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر جنت الفردوس بھی دیکھ رہا ہے اور ان کا جنت میں اڑنا بھی دیکھ رہا ہے اور بتا رہا وہ دیکھو وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے. آگے بڑھو آگے بڑھو. واسد اللہ حمزۃ المحیہ واسد اللہ حمزۃ المحیہ. اور آگے 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 اللہ کا شیر حمزہ حمزہ وہ بھی آگے کھڑا ہوا ہے جو تیرے انتظار موت کی تعبیر سن. موت کی تعبیر ہو رہی ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ مرنے نہیں. مرنے کہاں جا رہا؟ تم تو رسول اللہ سے ملنے جا رہے, تم تو حسن سے ملنے جا رہے, تم تو علی سے ملنے جا رہے, تم تو ذوالجناحین سے ملنے جا رہے, تم تو اسد اللہ حضرت حمزہ کا لقب. کیونکہ حضرت حمزہ جب شہید کیے گئے تو ناک کاٹ دیا, جگر چیر کے رکھ دیا, کلیجہ چبا دیا, آنتیں نکال دی اور آنکھیں نکال دی, کان کاٹ دیے, برا حال کیا. جب اللہ کے نبی نے آپ کی لاش کو دیکھا تب اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی, ہچکی. اس رونے پر اللہ نے جبریل کو اتارا اور کہا جاؤ جاؤ جبریل میرے محبوب سے کہو اتنا نہ رو, اتنا غم نہ کر. اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں, اس لیے آپ نے کہا سید الشہداء حمزہ, سید الشہداء حمزہ. میری امت میں جتنے شہید ہوں گے سب کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا. شہداء کا جھنڈا حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا, سارے اس کے جھنڈے تلے چل رہے ہوں گے. یہ جنت کی دوڑ ہے. دیکھنے میں موت آ رہی, دیکھنے میں سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ابن زیاد کا پھریرا لہرا گیا, شمر فاتح قرار پا گیا اور ذلیل ہو گئے, پلید ہو گئے, خوار ہو گئے, بدکار ہو گئے, ناکام ہو گئے, جہنم کے خس و خاشاک بن گئے, ایندھن بن گئے. جو بھی سخت لفظ استعمال کرو وہ بدبخت اس سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے. اور ان کی شرافت عزت عظمت کے لیے جتنے بھی بڑے لفظ استعمال کرو وہ اس سے زیادہ بلند و بالا ہو گئے. کامیابیوں کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمیں ماں باپ نے پڑھایا یا ہمیں کل کالج اسکول نے پڑھایا. ہماری کامیابی کے معیار اللہ کا راضی ہونا ہے, ہماری ناکامی کے معیار اللہ کا ناراض ہونا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج چمکتے چہرے دیکھو, دمکتے چہرے دیکھو, خوشباشتے چہرے دیکھو, مسکراتے چہرے دیکھو, زیب تن لباس دیکھو, ہاتھوں میں کنگن اور انگلیوں میں انگوٹھیاں دیکھو, چہروں کی رونق دیکھو, حسن و جمال دیکھو. چہرے سے داڑھی غائب ہے اور حسن یوسف ہے, قد آدم ہے 130 فٹ لمبا. یوسف کا حسن ہے چہرے پر, آدم علیہ السلام کا قد ہے جسم پر, اور یوسف علیہ السلام کا حسن کامل ہے. داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان ہے, ایوب علیہ السلام کا صابر دل ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. چہرے سے داڑھی غائب ہے, جسم سے بال غائب ہیں, سر کے بال ہیں, بھووں کے بال ہیں, پلکوں کے بال ہیں, بھیگی مونچھیں ہیں. اس حسن و جمال و جلال کے ساتھ 100 جوڑے ریشم کے زیب تن ہیں. انگوٹھیاں سونے کی مت پہنا کرو, چین مت پہنا کرو. جو دنیا میں سونا پہنے گا جنت میں نہیں پہن سکتا, جو دنیا میں شراب پیے گا جنت میں نہیں پی سکتا, اور بتاؤں جو دنیا میں گانے سنے گا جنت میں نہیں سن سکتا. آج اللہ لے جا رہا ہے عورتوں کو جنت میں مردوں سے پہلے بھیج دیا جائے گا. عورتوں سے کہا جائے گا جاؤ جاؤ تمہارے خاندار ہیں, ان کے استقبال کے لیے جنت میں جاؤ, گھر کو سیٹ کرو, فٹ کرو, سجاؤ, مہکاؤ سجاؤ, اسے مزین کرو, آراستہ کرو, پیراستہ کرو. گھر مزین, آراستہ, پیراستہ, مہک بھی گئے اور چمک بھی گئے. پھر جنت کی حوریں ان ایمان والی عورتوں کا میک اپ کر رہی ہیں, لباس پہنا رہی ہیں, زیور پہنا رہی ہیں, کپڑے پہنا رہی ہیں, جوڑے پہنا رہی ہیں, اور مانگ میں سندور بھر رہی ہیں. سندور ایک بیکار لفظ ہے پر ہمارے یہاں یہی چلتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے. مشک بھرا جا رہا, عنبر بھرا جا رہا, اور ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پھیلے ہوئے ہیں. ایک ایک بال میں موتیوں کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں, ہیروں کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں, اور ایسا حسن و جمال ہے کہ انگلی کا پورا سورج کو دکھائیں تو سورج اندھا ہو جائے, ساتھ سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں, اور دوپٹے کو ہوا میں لہرا دیں تو سارا کائنات روشن معطر ہو جائے. اب اللہ کا نبی آگے ہے, امت پیچھے ہے, کامیابوں نے کپڑے پہنے ہوئے, حسن و جمال ہے, اللہ کے نبی آگے ہیں. جنت کا دروازہ بند ہے, ایک چشمہ
ایک طرف ہے، ایک دوسری طرف ہے. ایک چشمے سے پانی پینے کا حکم ملے گا، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم. دوسرے چشمے سے وضو کرنے کا حکم ملے گا. وضو کے بعد چہرے تر و تازہ، نہ اب بڑھاپا آئے گا، نہ جھریاں آئیں گی، نہ بال سفید ہوں گے، اور نہ کبھی جلد خشک ہوگی. کوئٹہ کی ہواؤں سے جلد خشک ہوتی ہے، نہ پھٹے گی، نہ خشک ہوگی، نہ تیل لگانا پڑے، نہ کریم لگانی پڑے. پاک پاکیزہ اندر سے باہر سے. اب اللہ کا نبی آئے گا، سارے لوگ دروازہ بند، تالے لگے ہوئے، وہ اندر کیسے جائیں؟ تو سارے لوگ کہیں گے حضرت آدم سے، بابا جان، ابا جان، دادا جان دروازہ تو کھلوائیں. کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، میرے بس کا نہیں، جاؤ کسی اور. نوح، ابراہیم، خلیل اللہ، کلیم اللہ، نبی اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، کلیم اللہ، سب کہیں گے ہمارا بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں. اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام کہے گا میں تمہیں پتہ بتاؤں جس کے بغیر نہیں کھل سکتا، جاؤ حبیب اللہ کے پاس، آج ان کے توفیل کھلے گا، اس کے سوا نہیں کھل سکتا. سارا مجمع آ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمارے لیے در کھلوائیں. آپ کہیں گے میں ہی کھلواؤں گا. سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. آسمان سے آواز آئے گی، سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہوگی. تو میرے نبی، آپ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ، عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو میرا اللہ کہے گا تیرے تو فیل کھولوں گا، تو افتتاح کر پھر کھولوں گا. ویسے نہیں، وہ کہیں گے میں تو تیار ہوں. اوپر سے ایک سواری آئے گی، ہوا میں اڑتے ہوئے، سبز پروں کو لہراتے ہوئے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی. آپ اس پر بیٹھیں گے، وہ سواری کھڑی ہو جائے گی، آپ اوپر ہیں، اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، اونٹ کی نکیل ہوتی ہے، تو اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی. تو اب سارے ایسے ایڑیاں اٹھا کر دیکھیں گے کون 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 ہے نبی کا ڈرائیور، کون ہے نبی کا کوچوان، کون ابھی یہ رسی پکڑے گا. سید بھی گئے، قریشی بھی گئے، پٹھان بھی گئے، راجپوت بھی گئے، عرب بھی گئے، حبشی بازی لے گیا. اللہ کہیں کہ بلال حبشی کو بلاؤ، یہ رسی اس کو پکڑاؤ. احد کے نغمے گانے والا، پیٹھ پر کوڑے سہنے والا، گرم ریت پہ لٹایا جانے والا، اس کی چربی سے انگاروں کی آگ کو بجھایا گیا، اس کو مکے کی گلیوں میں بے قیمت کیا گیا، اسے گرم دھوپ میں زرہ پہنا کے کھڑا کیا گیا. مارنے والے تھک گئے، پر احد کے سوا بلال کے منہ سے کچھ نہ نکلوا سکے. جس کی تکبیر نے مدینے کو گرمایا، جس کی تکبیر نے بیت المقدس کو گرمایا. مدینہ وہ بیت المقدس فتح ہوا. اب پہلی اذان ہونے لگی ہے تو سب نے کہا اذان کون دے، اذان کون دے. حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی. حضور کے جب ظہر کا وقت، آپ کا چاشت میں انتقال ہوا، جب ظہر کا وقت ہوا اور آپ نے اذان دی، جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو روتے 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 ہچکی لگ گئی اور آواز بند ہو گئی. اور اسی ہچکی لگے ہوئے آپ نے اذان مکمل کی. پھر اتر کے کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا. تو اب سورا مجمع کٹھا، عمر فاروق موجود ہیں، بڑے بڑے سرداران موجود ہیں. کسی ایک کی رائے مختلف نہ ہوئے کہ آج تو عمر اذان دے، آج تو علی اذان دے، آج تو عثمان اذان دے. سب نے کہا آج تو بلال اذان دے. آج بلال نے قسم کھائی ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے آ کر ہاتھ جوڑے، میاں تیری منت کرتے ہیں، آج اذان دے دے. تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے کہا تو تھا کہ محبوب کے بعد اب اذان نہ دوں گا، تو تیرا حکم بھی ٹالتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ اکبر. تو سارے صحابہ کی روتے روتے ہچکیاں بند گئیں. مدینہ کا زمانہ یاد آ گیا. یہ وہ ہے غلام، ارے وہاں سید کو کوئی نہیں پوچھے گا، قریشی کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں محمدی سکہ چلے گا، محمدی. اللہ نے ایک حبیب بنایا، ایک محبوب بنایا، اس کو قاب قوسین کا مقام دیا، مقام محمود اس کے لیے متعین کیا، فردوس کا مالک بنایا، جنت کا چابی بردار بنایا، حمد کا جھنڈا اس کو پکڑایا، شفاعت کا حق اس کو عطا فرمایا، سبب کائنات بنایا، وجہ کائنات بنایا، اسے اول بنایا، اسے فاتح بنایا، اسے خاتم بنایا، اسے طٰہٰ بنایا، اسے یاسین بنایا، اسے مدثر بنایا، اسے مزمل بنایا، اسے النبی سے پکارا، الرسول سے پکارا، اسے آسمانوں سے اٹھایا، اسے سدرۃ المنتہا سے اٹھایا، اسے عرش پر سے اٹھایا، اوپر 70,000 پردوں کو ہٹا کر آمنے سامنے ہو کے کلام فرمایا. اس کا سکہ چلے گا، اس کا سکہ چلے گا. اور سنو، مدینے سے نکلے زمانہ ہو گیا، جہاد میں نکل گئے تو حضور خواب میں آئے. بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا، آنا ہی چھوڑ دیا. صدا جو خواب جو دیکھا اسی وقت اونٹنے کا رخ پھیڑا، چل سو چل، بھاگ سو بھاگ. مدینہ پہنچے مارو مار، منزلیں طے کرتے ہوئے شام کو پہنچے. مغرب کی اذان، مسجد میں پہنچے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج بلال سے اذان کیسے دلوائیں. تو سب گئے حسنین کے پاس، اللہ کے رسول کی ٹہنیاں،
اللہ کے رسول کے پیارے کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض فرما۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ کے حکم کو نہیں ٹال سکتے، آپ ان سے کہیں اذان دیں، باقی نہیں کسی کی مانیں گے۔ تو یہ دونوں شہزادے آئے، کہنے لگے چچا بلال